بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر معاویہ بن ابی سفیان کو بد دعا کیوں دی، اس کی وجہ کیا تھی اور اس کے اثرات امیر معاویہ کی زندگی پر کیسے مرتب ہوئے، اور مستند صحیح راویوں اور تاریخ کی کتابوں میں اس واقعہ کی حقیقت کے بارے میں کیا روایات پیش کی گئی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6628 میں امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے دونوں شانوں کے درمیان شفقت سے اپنے کھلے ہاتھ سے ہلکی سی ضرب لگائی اور فرمایا، جاؤ میرے لیے معاویہ کو بلا لاؤ تاکہ میں اس سے کچھ لکھوا لوں۔ میں نے جا کر امیر معاویہ سے بیان کیا تو امیر معاویہ نے مجھے کہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا کہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ مجھ سے فرمایا، جاؤ معاویہ کو بلا لاؤ۔ میں نے پھر آ کر معاویہ کو بتایا تو انہوں نے مجھے پھر وہی جواب دیا، اور میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر وہی جواب دیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ یہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ امام طبری کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلانے گئے تو وہ روٹی کھا رہے تھے، وہ دیکھ کر واپس آ گئے اور آپ کو بتا دیا۔ اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کی اطلاع دی تھی یا فوراً آنے کے لیے کہا تھا۔ اس لیے آپ نے عربوں کی عادت کے مطابق بے تکلفی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، یعنی جس طرح سے آج بھی ساتھی اور دوست ایک دوسرے کو بے تکلفی سے کھانے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ تیرا پیٹ ہے یا تنور جو بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلیم کی یتیم بچی کو کہا تھا کہ اس کی عمر نہ بڑھے۔ ایسے مواقع پر محض پیار اور محبت اور بے تکلفی کا اظہار ہوتا ہے، بد دعا مقصود نہیں ہوتی۔ اس لیے امام مسلم اس حدیث کو ان حدیثوں میں لے کر آئے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے میرے اللہ، میں بھی انسان ہوں، اگر میں اپنے کسی امتی کے خلاف ایسی دعا کروں جس کا وہ مستحق نہ ہو تو اس کو اس کے لیے اجر و ثواب، رحمت اور تقرب کا باعث بنا۔ اس طرح یہ الفاظ ان کے حق میں دعا بن گئے۔ اس حدیث کے حوالے سے اہل علم نے متعدد جوابات دیے ہیں۔ بطور مثال علامہ ابن الحجر الحثیمی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ 5 جوابات پیش خدمت ہیں۔ وہ اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے سیدنا امیر معاویہ پر کوئی نقص وارد نہیں ہوتا، کیونکہ نمبر 1، اس حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ انہوں نے سیدنا امیر معاویہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا ہو کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں اور انہوں نے آنے میں دیر کر دی ہو، بلکہ احتمال تو یہ ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کھانا تناول فرماتے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نہ دے سکے اور شرم محسوس کرتے ہوئے واپس چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر عرض کر دیا کہ وہ کھانا تناول فرما رہے ہیں، اور اسی طرح سے دوسری مرتبہ بھی ہوا۔ لہٰذا اس صورت میں اس بد دعا کا باعث سیدنا معاویہ کا زیادہ دیر تک کھانا ہوگا۔ مزید اس بد دعا میں کوئی دینی نقصان تو ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ بد دعا صرف کثرت کھانے کی ہے، اور اس سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کو مشقت و تعب ہوگا، نہ کہ آخرت میں، اور جو چیز اخروی طور پر نقصان کا باعث نہ ہو وہ کمالات کے منافی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، دوسری وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ لکھتے ہیں کہ بالفرض
اگر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر معاویہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا تو ہو سکتا ہے سیدنا امیر معاویہ نے یہ سمجھا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی تعمیل میں گنجائش ہو اور فوراً اس کی تعمیل مقصود نہ ہو بلکہ کھانا مکمل کرنے کی گنجائش ہو۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں تو فوراً ہی کرنا ہوتا، خواہ نماز ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ اس سے واقف نہ ہوں گے۔ اس صورت میں بھی ان کا عذر واضح ہے۔ تیسری وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ رقم طراز ہوتے ہیں کہ یہ کلمات کہتے وقت بد دعا کا ارادہ اور نیت نہ ہو، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، یا بعض امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین کو فرمایا کہ پاؤں کٹی ہوئی یا سر منڈی ہوئی، اور اس طرح کے الفاظ اہل عرب کی زبان سے بطور عادت نکل جاتے تھے۔ ان کا مقصد اس کا ظاہری معنی ہرگز نہیں ہوتا۔ نمبر 4، چوتھی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ رقم طراز ہوتے ہیں کہ امام مسلم نے خود اپنی صحیح میں اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بد دعا کے مستحق نہ تھے، کیونکہ وہ اس حدیث کو عنوان کے تحت لائے ہیں۔ وہ لوگ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برا کہا یا ان کو بد دعا دی حالانکہ وہ اس کے مستحق نہ تھے، تو یہ ان کے لیے پاکی، اجر اور رحمت کا سبب ہوگی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ کا اشارہ بالکل واضح ہے، کیونکہ اس میں یہ احتمالات ہیں کہ ممکن ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کی اطلاع ملی ہو، مگر انہوں نے سمجھا ہو کہ فوراً حاضری مقصود نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ حکم فوراً ضروری نہیں، جیسا کہ اکثر علماء اصول کا مذہب ہے۔ ان احتمالات کے ہوتے ہوئے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات، فقاہت اور مرتبے کے لائق ہیں، یہ بات صاف ظاہر ہے کہ وہ اس بد دعا کے مستحق نہ تھے، لہٰذا یہ بد دعا ان کے لیے باعث پاکیزگی اور باعث ثواب پر مبنی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی غصہ آتا ہے جس طرح تمہیں غصہ آتا ہے، لہٰذا جس کو میں برا کہوں یا اس پر لعنت کروں یا اس کو بد دعا دوں اور وہ مستحق نہ ہو تو اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میرے اس فعل کو اس کے لیے باعث پاکیزگی اور باعث ثواب اور باعث رحمت بنا دے۔ نمبر 5، پانچویں وجہ بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں آتی ہے، کیونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا ہے، نہ کہ یہ بد دعا ہے، اور امام نووی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ بعض لوگ اس حدیث شریف کو لے کر شان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹا رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ کو بد دعا دی۔ اس حدیث کی شرح میں ابن خلدون اور امام زہری کیا لکھتے ہیں وہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف میں مذکور ہے، مگر اس سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا۔ اولاً تو اہل عرب میں اس طرح کے کلمات رائج ہیں، مثلاً تیری ناک خاک آلود ہو، تیری ماں تجھ پر روئے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سے مقصود بد دعا نہیں بلکہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ بظاہر بد دعا نظر آنے والے یہ کلمات حقیقت میں ان کے لیے دعا تھے، کہ احادیث طیبہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ دعا مانگی ہے کہ اے میرے اللہ، میں ایک بشر ہوں، تو جس میں مسلمان پر لعنت کروں یا برا کہوں اور وہ اس کا اہل نہ ہو تو اس کے لیے اس کو طہارت اور اجر اور ثواب اور برکت کا باعث بنا دے۔ صحیح مسلم۔ اس واقعہ میں بھی آپ چونکہ بد دعا کے اہل نہیں تھے تو یہ بد دعا نہیں بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا تھی، جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ پہلے نہایت غریب اور مفلس تھے، مگر پھر اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالدار کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس سے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے لیے ہدایہ یعنی تحائف جایا کرتے تھے۔ لہٰذا اس حدیث سے آپ کی شان و عظمت ظاہر ہوتی ہے، آپ پر کوئی اعتراض اور کوئی وارد اعتراض نہیں ہوتا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی
علیہ رحمۃ اللہ علیہ تفصیل بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب امیر معاویہ پر ایک نظر میں فرماتے ہیں کہ معترض نے اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ کم از کم یہ ہی سمجھ لیا ہوتا کہ جو اخلاق مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گالیاں دینے والوں، پتھر مارنے والوں کو بد دعا نہیں دیتے، وہ محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر امیر معاویہ کو بلا قصور کیوں بد دعا دیتے؟ کھانا دیر تک کھانا نہ شرعی جرم ہے نہ قانونی۔ پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے یہ کہا بھی نہیں کہ آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، صرف دیکھ کر خاموشی سے واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ عرض کر دیا۔ پھر امیر معاویہ کا یہ قصور نہ خطا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے، یہ ناممکن ہے۔ اتنا غور کر لینے سے ہی اعتراض کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ عرب میں اس قسم کے الفاظ پیار و محبت کے موقع پر بولے جاتے ہیں، ان سے بد دعا مقصود نہیں ہوتی، اور اگر مان بھی لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر معاویہ کو بد دعا دی تو بھی یہ بد دعا امیر معاویہ کے لیے دعا بن کر لگی۔ اسی دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ عز و جل نے امیر معاویہ کو اتنا بھرا اور اتنا مال دیا کہ انہوں نے سینکڑوں کا پیٹ بھر دیا، ایک شخص کو بات بات پر لاکھوں روپیہ انعام دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے عہد لیا تھا کہ یا اللہ عز و جل، اگر میں کسی مسلمان کو بلا وجہ لعنت یا بد دعا یا طعن و تشنیع کر دوں تو اسے رحمت اور اجر اور پاکی کا ذریعہ بنا دینا۔ اب اہل شیعہ کا موقف بیان کیا جاتا ہے جو کہ اوپر بیان کردہ بیانات اور موقف سے بالکل متصادم اور متضاد ہے۔ اوراق غم کے مصنف امام جوہری مرتضوی لکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کردہ اس حدیث میں جو امیر معاویہ کو بد دعا دی گئی ہے وہ اصل میں بد دعا ہی تھی۔ اس کی شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ کے دور سے پہلے خطبہ کھڑے ہو کر دیا جاتا تھا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت تھی، لیکن امیر معاویہ کا پیٹ اس قدر بڑھ گیا تھا، یعنی وہ اس قدر فربہ مائل ہو چکے تھے کہ وہ کھڑے ہو کر خطبہ نہ دے پاتے تھے، بلکہ انہوں نے بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کر دیا، اور یہ اس کے بعد ایک بدعت کے طور پر رائج ہو گیا۔ وہ اس حدیث کی شرح میں امیر معاویہ کے بڑے ہوئے پیٹ کو مذکر بنا کر امیر معاویہ کے اوپر اس بد دعا کو صادر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اہل تشیع کی کتابوں میں بھی امیر معاویہ کے اوپر اس حدیث کو بد دعا کے طور پر ثابت کیا جاتا ہے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ عزیزان گرامی، ہم تمام مسلک اور اہل فکر کے موقف بیان کر